السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ قسطوں کے کاروبار میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایک چیز آن کیش پیمنٹ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ 10,000 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم قسطوں کی ادائیگی کریں، انسٹالمنٹس میں پے کریں، تو پھر وہی چیز جو ہے وہ ہمیں 15,000 کی وصول ہوتی ہے، یا 15,000 ہم اس سے وصول کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو 5,000 روپے ہیں، کیا یہ اضافی 5,000 روپے سود میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ تو شرعی طور پر اس کاروبار میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو اضافی 5,000 ہیں اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سود اس اضافی رقم کو کہا جاتا ہے کہ جو مالی معاملہ کرتے وقت باقاعدہ شرط ٹھہرا لی گئی ہو، جس کی کنڈیشن لگی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو 50,000 روپے دیے ہیں اور میں یہ شرط لگاؤں کہ اب آپ نے مجھے ریٹرن کرنے 55,000 روپے، تو اب یہ میں نے باقاعدہ شرط لگائی اور اس کو میں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ 50,000 روپے اس شرط پہ دوں گا کہ آپ نے مجھے 55,000 روپے ریٹرن کرنے ہیں۔ تو اب جب وہ مجھے ریٹرن کرے گا 55,000 روپے، تو اس میں 50,000 روپے تو وہ ہوں گے کہ جو میں نے ان کو ادھار دیا تھا، اور 5,000 اضافی ایسے ہوں گے کہ جس کے اگینسٹ میں کوئی چیز نہیں ہوگی، تو یہ 5,000 روپے جو ہے یہ سود کہلائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم قسطوں کے کاروبار کو دیکھتے ہیں تو قسطوں کے کاروبار پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی کے پاس جاؤں، وہ مجھے کہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے میں آپ کو 10,000 روپے میں دیتا ہوں، اگلے دن میں اس کے پاس جاؤں تو وہ اس چیز کی رقم میں اضافہ کر دے اور مجھے کہے کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو جو ہے 15,000 روپے میں دیتا ہوں، تو ایسی سچویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی چیز کی جو قیمت بڑھائی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کو فروخت کرنے والا آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے آج کے دن پیمنٹ کر دیں پوری، تو یہ چیز آپ کو 10,000 کی دیتا ہوں، اگر آپ مجھے چند مہینوں کے بعد قسطوں کی صورت میں پیمنٹ کریں گے تو یہی چیز جو ہے وہ میں آپ کو 15,000 روپے میں بیچتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اضافی رقم لی جا رہی ہے، اضافی 5,000 روپے لی جا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ چیز موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اضافی 5,000 کے اگینسٹ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اسی کی قیمت ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر یہ اضافی جو رقم ہے یہ سود میں شمار نہیں ہوگی۔ البتہ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر جب یہ معاملہ کیا جا رہا ہو تو پہلے ہی ابتدائی طور پر اس چیز کی قیمت کو متعین کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آج آپ خرید رہے ہیں تو 10,000 کی، بعد میں آپ پیمنٹ دیں گے تو 15,000 کی، تو اس کی قیمت پہلے ہی دن متعین ہونا ضروری ہے، اور بعد میں اس قیمت کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو انسٹالمنٹ پے کی جا رہی ہے، اس انسٹالمنٹ میں اگر کسی قسم کی کوئی تاخیر ہو تو پھر اب اضافی جرمانہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسی صورت کے اندر اضافی جرمانہ لگایا گیا یا پہلے سے قیمت متعین نہیں کی گئی تو اس ڈیل کے اندر پھر خرابی ہوگی، اور یہ شرعی طور پر یہ ڈیل درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مالی جرمانہ نہ لگائیں تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم کیسے اس سے رقم وصول کریں کہ جبکہ وہ رقم کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو۔ تو اس کی مختلف حل موجود ہیں کہ آپ مثال کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس بطور رہن رکھ لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور وہ چیز کی قیمت صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا، تو جو چیز آپ نے اپنے پاس رکھی ہے آپ اس کو فروخت کریں، جتنی پیمنٹ آپ کی بنتی تھی لینے کے لیے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور اضافی اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے تو وہ اس کو واپس لوٹا دیں جو اس کی اضافی رقم ہے، اور آپ کی جتنی رقم بنتی وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ دیگر طریقے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہم قسطوں کے کاروبار کے اوپر بات کر رہے ہیں تو قسطوں کا کاروبار بہرحال اس اعتبار سے جو ہے وہ بالکل درست ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔